الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن میں آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ نیا پروگرام لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید کی عظمت، اس کی فضیلت غیر معمولی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں جستہ جستہ اترا ہے۔ ذاتی زندگی ہو یا سماجی زندگی، آدمی کے گھر کے مسائل ہوں یا بیرون خانہ کے، روحانی مسئلہ اس کا ہو، معاش کا مسئلہ ہو، معاملات کا مسئلہ ہو، تعلیم کا مسئلہ ہو، اخلاق کا مسئلہ ہو، حکومتوں کے مسائل ہوں، قرآن مجید میں مکمل رہنمائی موجود ہے۔ قرآن مجید دستور العمل ہے۔ قرآن مجید زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، سسٹم آف لائف، کوڈ آف لائف۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے اور اس کے نہ ماننے کے نتیجے میں قوموں کو نیچے گراتا ہے۔ قرآن مجید کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، اس پر گفتگو چل رہی تھی۔ پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے قرآن مجید کا کہ جب وہ پڑھا جائے تو خاموش رہا جائے اور غور سے سنا جائے۔ تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس پر تدبر کیا جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے اس کو قرآن عربی کی شکل میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ قرآن مجید اس لیے اترا ہے کہ اس کو ہم سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، جانیں کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا چاہا ہے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی کے شکار ہیں لوگ۔ بعض لوگ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ قرآن مجید ہمارے بس کی کیا ہے کہ ہم سمجھ سکیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد دہانی کے لیے، ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، بڑی صلاحیتوں کے بھی تھے، کم پڑھے لکھے بھی تھے، کم صلاحیتوں کے بھی تھے۔ قرآن مجید سے ہر ایک نے اپنے حساب سے استفادہ کیا اور یہ قرآن مجید کا حق تھا۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے یاد دہانی کے لیے، اور فرماتا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ ایک جگہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ جو قرآن مجید پر غور نہیں کرتے ان کے دلوں پر گویا تالا لگا ہوا ہے، قفل لگا ہوا ہے، نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز اندر سے باہر آ سکتی ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے، اہل کتاب کی جو بات میں آپ کے سامنے اس سے پہلے عرض کر رہا تھا، ان کی بڑی خامی یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ بھلائیاں عام ہوں لیکن خود بھلائیوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اشارہ کر کے کہا ہے کہ یہ جو تمہاری روش ہے یہ کیوں ایسا ہے؟ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ جب آدمی بھلائی کا حکم کسی کو دے رہا ہو تو سب سے پہلی ذمہ داری اس کی بنتی ہے کہ سب سے پہلے کرے، پھر اس کے بعد لوگوں کو کہے۔ اور آگے کہا گیا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ، تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، توریت پڑھتے ہو، انجیل پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہی حال ہمارے اوپر بھی صادق آ رہا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ قرآن مجید اس لیے آیا ہے کہ اس کو سمجھا جائے، جانا جائے کہ ہمارے رب نے کیا کہا ہے، ہم سے کیا مطالبہ ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ اس وقت تک کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ قرآن مجید کو ہم سمجھے نہیں۔ زیادہ مناسب بات تو یہ ہے کہ عربی زبان ہم سیکھیں اور پڑھیں اور سمجھیں۔ اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم ترجموں کے ذریعے اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اردو جانتے ہیں تو اردو ترجمہ سمجھیں، ہندی جانتے ہیں تو ہندی کے ذریعے سمجھیں، انگلش جانتے ہیں تو انگلش کے ذریعے سمجھیں، علاقائی زبانیں جانتے ہیں تو علاقائی زبانوں میں سمجھیں۔ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا کہا ہے۔ اور یہ وعد جو میں آپ کے اس سے پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں کہ یہ قرآن مجید اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف، اس کی خشیت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ بغیر سمجھے، بغیر بوجھے، بغیر اس بات کا احساس کیے کہ یہ قرآن مجید کیا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔
اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا تو دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ ہم یہ مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ غور فکر لوگ کریں، لوگوں کے لیے ہم یہ مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ تفکر کریں۔ دیکھیے قرآن نے تدبر کا لفظ استعمال کیا، تفکر کا لفظ استعمال کیا، عقل کا لفظ استعمال کیا۔ یہ سارے الفاظ جو استعمال کیے ہیں قرآن مجید نے، اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو متوجہ کرے قرآن مجید کی طرف، یہ اس کا حق۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کا یہ جو حق ہمارے اوپر ہے، اس کے ادا کرنے کے لیے ہم کو فکر مند رہنا چاہیے۔ غور و فکر اگر ہم نہیں کرتے، دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ہم غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے اگر ہم، تو قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن مجید ایک سمندر ہے، آدمی جتنی ہی زیادہ اس کے اندر ڈبکی لگائے گا اتنے ہی اس کو لال و گہر ملیں گے، اور اس کے لال و گہر قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، قرآن مجید پر غور کرتے ہیں، ان کے پاس وقت ہے، ان کے 24 گھنٹہ کی زندگی میں وقت نکلتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات پر، اس کے محاسن پر، اس کی باریکیوں پر غور کریں۔ جب تک آدمی غور نہیں کرے گا، آدمی شریعت کی روح تک نہیں جا سکتا۔ جب تک آدمی غور نہیں کرے گا، آدمی شریعت کی چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم قرآن مجید پر غور کریں۔ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے۔ یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف احترام کی کتاب نہیں ہے کہ جب وہ پڑھا جائے تو ہم بہت ہی غور سے سنیں اس کو اور خاموش رہیں۔ یہ صرف وہ کتاب نہیں ہے جس پر صرف غور کیا جائے اور منہ شگافیاں کی جائیں، بلکہ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے ہمارے اوپر کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید عمل کرنے کے لیے اترا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعراب جو مدینہ کے باہر تھے، اعراب بدو دیہاتی، یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن ان کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، ان کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں تھی۔ تو اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آمنا قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم مطیع فرمان ہوئے۔ اسلمنا کے معنی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا۔ تو اصلاً عمل کی ضرورت ہے۔ ایمان کہتے ہیں دل کے رگوں کی گہرائیوں میں یقین کو۔ اللہ رب العزت پر ایمان یقین کا نام ہے، دل کی گہرائی میں یہ یقین ہو کہ پوری کائنات کا رب ایک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی پیغمبر ہیں، اس کے بندے ہیں۔ اور اسلام کے معنی ہوتے ہیں اطاعت کرنے، فرمانبرداری کرنے۔ جو ایمان دل کے اندر ہے وہ باہر کی زندگی میں ظاہر ہو۔ تو اعرابی کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ آپ کہیے کہ ہم اسلام لائے، یہ کہو، یعنی ہم نے اطاعت کی، فرمانبرداری کی۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں۔ جس شخص کے اعمال نہ ٹھیک ہوں، جو شخص عمل نہ کر رہا ہو، گویا وہ ایمان ہی نہیں لایا ابھی۔ تو اب قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے تو گویا ہم قرآن مجید کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اتاریں، ہماری زندگی قرآن مجید کا مظہر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ صحابہ کرام نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی کردار، آپ کے سلوک، آپ کے برتاؤ، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے الٹا سوال کر لیا صحابہ سے، اس لیے کہ آپ عورتوں میں سب سے زیادہ فقیہ تھیں۔ آپ نے الٹا سوال کر لیا، کہا کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں ہم تو قرآن پڑھتے ہیں۔ کہا کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات، برتاؤ یہ قرآن ہی تو تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا پریکٹیکل تھے۔ قرآن مجید کو اگر تھیوری مان لیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل تھے اس کے۔ قرآن مجید تھیوری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کا امپلیمنٹیشن ہے، اس کا پریکٹیکل ہے، اس پر عمل ہے۔ اور ہمارے لیے یہ کہا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید اس لیے اترا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے، اللہ رب العزت کے پاس جانے لگے تو آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔
مضبوطی سے پکڑنے کا قرآن مجید کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم اس کو جزدان سمیت اس کو اپنے سینے سے لگائے رہیں؟ یہ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے؟ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایک ایک عمل، اس کے ایک ایک حکم پر عمل کیا جائے۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایک ایک حکم پر مضبوطی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ جو چیزیں قرآن مجید میں بتائی گئی ہیں کرنے کے لیے اسے کیا جائے، جن چیزوں سے کہا گیا ہے رکنے کے لیے اس سے رکا جائے، یہ ہے قرآن مجید پر عمل۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کرام جاری رکھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہم وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہو گئے ہیں۔ قرآن مجید پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ صحابہ کرام نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی کردار، آپ کے سلوک، آپ کے برتاؤ، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے الٹا سوال کر لیا صحابہ سے، اس لیے کہ آپ عورتوں میں سب سے زیادہ فقیہ تھیں۔ آپ نے الٹا سوال کر لیا، کہا کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں ہم تو قرآن پڑھتے ہیں۔ کہا کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات، برتاؤ یہ قرآن ہی تو تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا پریکٹیکل تھے۔ قرآن مجید کو اگر تھیوری مان لیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل تھے اس کے۔ قرآن مجید تھیوری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کا امپلیمنٹیشن ہے، اس کا پریکٹیکل ہے، اس پر عمل ہے۔ اور ہمارے لیے کہا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید اس لیے اترا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے، اللہ رب العزت کے پاس جانے لگے تو آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی بھٹک نہیں سکتے، ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ مضبوطی سے پکڑنے کا قرآن مجید کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم اس کو جزدان سمیت اس کو اپنے سینے سے لگائے رہیں؟ یہ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے؟ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایک ایک عمل، اس کے ایک ایک حکم پر عمل کیا جائے۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایک ایک حکم پر مضبوطی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ جو چیزیں قرآن مجید میں بتائی گئی ہیں کرنے کے لیے اسے کیا جائے، جن چیزوں سے کہا گیا ہے رکنے کے لیے اس سے رکا جائے، یہ ہے قرآن مجید پر عمل۔ قرآن مجید کے حقوق پر گفتگو چل رہی تھی۔ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ قرآن مجید پر ہم عمل کریں۔ سورہ عصر کی تلاوت ہم کرتے ہیں، قرآن مجید میں موجود ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اگر صرف یہی سورہ اتری ہوتی تو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ اتنی عظیم الشان سورہ ہے یہ۔ اس میں یہ کہا گیا ہے زمانہ شاہد ہے، یہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، گھاٹے سے نجات پانے والے اگر ہیں تو وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ تواصی بالحق تواصی بالصبر اصلاً اعمال ہی کا مزید اس کی وضاحت ہے، دو صفات الگ سے اس کی اہمیت کے پیش نظر رکھی گئی ہیں۔ جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لائے جو، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، حق کی نصیحت ایک دوسرے کو کی اور صبر کی، جمنے کی، استقامت کی، ایک دوسرے کو تلقین کی۔ ہماری زندگیاں بے نور ہیں اگر ہماری زندگیوں میں عمل نہ ہو۔ قرآن مجید صرف پڑھا جا رہا ہو، اس کی تلاوت ہو رہی ہو، قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھا جا رہا ہو، قرآن مجید کی تجوید اور قرأت پر مقابلے ہو رہے ہوں، یہ سب اہم ہیں، اس میں سے کسی کی اہمیت کم نہیں ہے، لیکن معاملہ اگر یہیں تک رک جاتا ہو تو یہ ستم ظریفی ہے، یہ بدنصیبی ہے۔ قرآن مجید اس لیے اترا ہے کہ عمل کیا جائے، اس پر زندگیوں میں نافذ کیا جائے۔ ان زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال ذلك عند اوان ذهاب العلم قلت یا رسول اللہ وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناءنا ويقرأ ابناؤنا ابناءهم۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ کیا، بہت ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اس کا تذکرہ ہوتا تھا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ کیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم چلا جائے گا دنیا سے، حالات بہت ہی زیادہ ناگفتہ بے ہو جائیں گے، علم چلا جائے گا۔ قلت یا رسول اللہ، حضرت زیاد کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول وکیف یذهب العلم، علم جائے گا کیسے؟ ونحن نقرأ القرآن، ہم قرآن پڑھتے ہیں،
وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے. وَيَقْرَأُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ، اور ہمارے جو بچے ہوں گے وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. علم کیسے جائے گا، کیسے ختم ہوگا؟ قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ثقلتک امک یا زیاد، تمہارا بھلا ہو زیاد. ان کنت لأراک من افقہ رجل بالمدینہ، میں تو آپ کو مدینہ میں سب سے زیادہ سمجھدار آدمی میں جانتا تھا. آپ نے آگے جو بات فرمائی وہ سننے کے لائق ہے، ساری باتیں آپ کی سننے کے لائق ہیں، توجہ دیجئے اس پر. اَوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، زیاد کیا یہ یہود اور یہ نصارہ، یہ یہودی اور عیسائی کیا توریت اور انجیل نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. لا يعملون بشيء مما فيها، لیکن جو کچھ بھی اس کے اندر موجود ہے ان میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم چلا جائے گا، قرآن کا علم رخصت ہو جائے گا ہمارے درمیان سے. زیاد جو صحابی تھے ان کو سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیسے یہ ہوگا؟ کہا ایک وقت آئے گا لوگ صرف قرآن مجید پڑھیں گے، جو کچھ اس میں ہے اس کو نہ تو سمجھیں گے نہ اس کو اپنی زندگی میں لیں گے. ہمارا حال کہاں ہے؟ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہے. ہماری بہن جب کہیں رخصت ہو کر کے اپنے سسرال جاتی ہے تو قرآن مجید اس کو زاد راہ طور پر دیا جاتا ہے. جہیز میں ایک قرآن مجید بھی تبرک کے طور پر. پورا جہیز نامناسب، لیکن جب اس میں قرآن مجید دے دیا تو وہ بابرکت ہو گیا. یہ ہم سوچتے ہیں ایسا، یہ ساری خرافات کی جو چیزیں ہیں یہ سب ہم نے اپنا رکھی ہیں، لیکن قرآن مجید اب بھی ہماری روایت ہے کہ بچی کے حوالے کرتے ہیں، بچی کے ساتھ دیتے ہیں. پتہ نہیں موقع ملتا بھی ہے اس کو کھولنے کا. بخاری مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کا تذکرہ میں اس وقت آپ کے سامنے کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفرقة هل علق من الدم شيء. رواه البخاری ورواه مسلم. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس امت میں سے کچھ لوگ نکلیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کہا یا نہیں کہا، راوی کہتے ہیں کہ مجھے اس پر شک ہے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم نہیں کہا، نکلے گا کوئی ایک، کچھ لوگ نکلیں گے. بہرحال اس امت میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے ساتھ جب پڑھو گے، ان کے ساتھ نماز پڑھو گے تو حقیر سمجھو میری نماز کیا. بخاری شریف کی روایت ہے، یہ اتھینٹک روایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جب تم نماز پڑھو گے ان کے ساتھ تو تمہیں شرم آئے گی کہ تمہاری نماز کیسی ہے، ان کی نماز کیا پوچھنا. تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، اپنی نماز کو تم حقیر سمجھو گے ان کی نماز کے ساتھ. آگے کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن لا یجاوز حلوقہم او حناجرہم، لیکن قرآن مجید ان کی حلق سے نیچے نہیں جائے گا، اور نہ ان کے یہ جو گردن ہے، گردن کا وہ حصہ جہاں سے آدمی غذا نیچے لے جاتا ہے، حلق. حلوق اور حناجر ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. اس سے نیچے نہیں جائے گا قرآن مجید. قرآن مجید کی تلاوت کریں گے وہ، لیکن قرآن مجید ان کے گلے کے نیچے نہیں جائے گا. یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے ہی ان کا تعلق ہوگا جیسے تیر اور کمان سے تعلق ہوتا ہے، بس کھینچا کہ تیر نکل گیا. فینظر الرامی الی سہمہ الی نصلہ الی رصافہ، تیر آدمی مارے، نشانہ لگا ہوا ہے، تیزی سے تیر چلائے اور تیر اس میں سے نکل کر کے باہر چلا جائے. ایسے ہی دین کے سلسلے میں رویہ اپنائیں گے. دین میں تو داخل ہوں گے، دین میں تو رہیں گے، لیکن دین سے ایسے باہر ہو جائیں گے کہ جیسے دین ان پر چھو کر کے نہیں گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بتائی ہے وہ غیر معمولی ہے. آپ فرماتے ہیں یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے ہو کر کے نکل جاتا ہے. فینظر الرامی، تو تیر چلانے والا کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے الی سہمہ، اپنے لکڑی کی طرف،
الی نسلہ، اس کا جو پھل ہے اس کی طرف، الی رصافہ، وہ جو پر لگے ہوئے ہیں تیر اس کے طرف، فیتمارا فی الفرقہ، تو وہ پچھلا حصہ جو ہے اس کی طرف بھی دیکھتا ہے، حل علق من الدم شیء، کہ اس تیر میں کہیں کوئی خون لگا کہ نہیں. تیر چلایا، تیر چلانے والے نے پرندے پر یا نشانے پر تیر لگا اور نکل کے گزر گیا، لیکن اس تیر پر کوئی خون کا نشان موجود نہیں ہے، کچھ نہیں نظر آتا ہے کہ یہ نشانے سے پار ہو گیا، محسوس ہی نہیں ہوتا. اب پریشان ہے تیر انداز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، وہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے، دین کے اندر رہیں گے، باتیں کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن اس سے ایسا نکل جائیں گے کہ ان کو دین کی کوئی چیز ان کے اوپر نہیں لگی ہوئی ہوگی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں. کتنے لوگ ایسے موجود ہیں آج کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز دیکھتے رہ جائیے آپ، ہم کو معلوم ہوتا ہے جیسے ہماری نماز ایک دم خراب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے ساتھ جب ملا کے دیکھو گے تو تمہیں شرم آئے گی، حقیر سمجھو گے اپنی نماز کو. اور وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے سے نہیں جائے گا، اور وہ دین کے اندر رہتے ہوئے بھی دین سے ایسے نکل جائیں گے کہ دین کی کوئی بھی علامت اور دین کی کوئی بھی اچھائی ان کی زندگی میں نہیں ہوگی. جیسے تیر انداز اپنا تیر چلاتا ہے تو وہ شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے، اب شکاری پریشان کہ جناب اس میں تو کہیں خون نظر نہیں آ رہا، یہ کیسے ہو گیا. یہ حال ہوگا. یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت. یہ قرآن مجید اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اترا ہے کہ جہاں بھی مسلمان موجود ہیں، جہاں بھی انسان بستا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ انسانوں کے لیے اترا ہے، مسلمانوں کے لیے اترا ہے، جو اس کو مانتے ہیں اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے. کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہے. مر رہا ہو الگ بات، زندگی خطرے میں پڑی ہوئی ہو الگ بات، لیکن آرام کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھانا اور تعویلات کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دین پر ایمان ہی نہیں لائے، اس قرآن پر ایمان ہی نہیں لائے جو ہم کو کنٹرول کرتا ہے، جو ہم کو زندگی میں وہ راستہ بتاتا ہے جس پر چل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کر سکتے ہیں. محترم ناظرین کرام، میری یہ دعا ہے کہ بار الہ قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کو بہتر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور قرآن مجید پر زیادہ سے زیادہ غور فکر کرنے، تدبر کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ بھرپور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.